الرحیم ما اصابک من حسنہ فمن اللہ وما اصابک من سیئہ فمن نفسک۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہمارے حالات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ کو اگر کوئی نعمت اور کوئی بلائی ملتی ہے تو اس میں آپ کے کسی عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا احسان ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس میں آپ اپنے اعمال پر غور کیجئے کہ یقیناً کسی بد عملی کی سزا وقتی طور پر آپ کو دی جا رہی ہے۔ اس وقت ہم اپنے ارد گرد کے حالات کو دیکھیں تو یہ آیت کما حق کہوں بالکل صادق آتی ہے۔ اس وقت اتنا ہوا کھڑا کیا گیا وقف ایکٹ کو لے کر کے کہ اس میں حکومت ترمیم کرنے جا رہی ہے، وقف کی املاک کی نوعیت حیثیت بدلنے جا رہی ہے، اور اس میں وقف بورڈ کے اختیارات پورے کے پورے ختم کر دیے جائیں گے۔ اس میں حکومت کی نیت کتنی خراب ہے یہ ہر کوئی شخص جانتا ہے، لیکن ہمارے اعمال ان املاک کو لے کر کتنے خراب ہیں سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو دیکھیں۔ دیکھیں، اسلام کے اندر جتنی اہمیت عبادت کی ہے اتنی ہی اہمیت اللہ کی راہ میں کوئی قیمتی چیز دان کرنے کی بھی ہے۔ اسی لیے مالی کفارات کا سسٹم خود اسلام میں رکھا گیا۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ توڑ دے اور کوتاہی کرے، اس کو کہا گیا 2 مہینے مسلسل روزے رکھو، اگر یہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو 7 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ قسم کا کفارہ ہے 10 لوگوں کو کھانا کھلاؤ یا کپڑا پہناؤ۔ تو جتنی عبادت کی اہمیت ہے کسی کی مدد اور تعاون کرنے کی بھی اہمیت اتنی ہے۔ خود بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجت۔ جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں لگ گیا اللہ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں۔ اسلام میں سب سے پہلا وقفہ یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ خود حضرت مریم کی والدہ نے خود اپنے بیٹے یا پیدا ہونے والی بیٹی کے بارے میں منت مان رکھی تھی کہ جو بیٹا مجھے ہوگا حرم ثالث یعنی بیت المقدس کے لیے وقفہ ہوگا۔ حضرت مریم بیٹی پیدا ہوئی، ان کو ابھی وقفہ کر دیا اور ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کی تحویل میں دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ گئے ہیں تو آپ نے 2 یتیم بچوں کے پاس سے مسجد نبوی کی جگہ خریدی جن کا نام سہل اور سہیل تھا۔ پھر مسجد نبوی کے ایک طرف کے حصے میں تعلیم قرآن کے لیے ایک جگہ کی ضرورت تھی جس کو عربی کے اندر صفہ کہا جاتا ہے، جو صحابہ کرام کا سب سے پہلا مدرسہ تھا۔ وہ زمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خریدی ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام میں سب سے پہلا وقفہ کیا، مگر وہ تفصیلی وقفہ ہے، باقی اجمالی وقفہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ پھر بعد میں یہ سلسلہ اتنا بڑھتا گیا کہ خود حضرات صحابہ کرام اپنی جگہ دین کی راہ میں وقفہ کرتے تھے، اور بھی اپنے حساب سے کسی کے پاس باغ ہوتا تھا وہ باغ سارا کا سارا اللہ کی راہ میں وقف کر دیا جاتا تھا۔ اس ملک کے اندر مسلمانوں کی حکومت تقریباً 800 سے 1000 سال تک رہی ہے، اور تبھی سے یہ مزاج چلا آ رہا ہے کہ جب کسی بندے کا یا بندی کا آخری وقت ہوتا ہے تو اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا کچھ مال اللہ کی راہ میں ہمیشہ کے لیے وقف ہو جائے۔ یہ مزاج مسلمانوں میں اسلام نے پیدا کیا ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کی وقف کی ملکیت اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ اب حکومت کی نگاہ اس پر خراب ہو رہی ہے تاکہ اس کو ہڑپ لیا جائے، اس کو ہتھیایا جائے۔ لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ وقف کی املاک کو لے کر کے خود ہماری حالت کیا ہے۔ دیکھیے، ایک دان ہوتا ہے وقتی طور پر، ایک آدمی کو کپڑے کی ضرورت ہے، ہم نے کپڑا خریدا اور اس کو دے دیا، وقتی طور پر فائدہ اٹھائے گا، پھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بھوکا ہے، اس کو ہوٹل سے کھانا خرید کر کھلا دیا، بیمار ہے اس کا علاج کرا دیا۔
لیکن ایک وقف ایسا ہوتا ہے کہ جس کا فائدہ بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے اور ایک لمبے زمانے تک ہوتا ہے. آپ نے مسجد تعمیر کرا دی، جب تک مسجد رہے گی لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، ثواب آپ کو ملتا رہے گا. مدرسہ بنا دیا، مکتب میں قرآن لا کر کے دے دیے، بچے جب تک پڑھتے رہیں گے آپ کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. تو یہ وقف کی جو دوسری قسم ہے کہ جس میں ہمیشہ کے لیے ایک چیز اپنی ملکیت سے نکال دی جاتی ہے اور اللہ کی ملکیت میں دے دی جاتی ہے. جب کسی نے یہ نیت کر لی کہ میری یہ جگہ، میرا یہ باغ یا میرا پھولا مال یا میری پوری پتری یہ اللہ کی راہ میں وقف ہے، اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وقف کرنے والا اس کا مالک نہیں رہا، اس کا جو متولی ہے وہ بھی اس کا مالک نہیں رہا، اور اس سے جن غربا کو بھی یا مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ بھی اس کے مالک نہیں ہے. اس کا مالک کون ہے؟ پھر یہ اللہ ہے اس کا مالک. کوئی بھی اس دنیا میں اس کا مالک نہیں ہے. آج تک ہم یہ سنتے تھے کہ بھائی بہن کا حق مار رہا ہے، بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کا حق مار رہا ہے، مسلمان مسلمان کا حق مار رہا ہے. لیکن خود اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو مسلمان اللہ کا بھی حق مار رہا ہے. یعنی جو چیز اللہ کی ملکیت میں چلی گئی اس کو بھی ہڑپنے کی کوشش ہے. اس ملک کے اندر 100% جو وقف کی املاک تھی ان میں سے 50% آج برادران وطن اور حکومت کے کنٹرول میں ہے. مسلمانوں کا حق اس پر سے ختم کر دیا گیا ہے. ان میں سے اب جو 50% باقی ہے ان 50% میں خود مسلمانوں نے کتنی زمینیں ہڑپ کی ہیں، چاہے وہ قبرستان کی ہو، چاہے وہ مسجد کی ہو، چاہے وہ کامن جگہ ہو. قبرستان کتنی دکانیں بنا دی گئی، اور سارے شہر کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ملک کے حالات آپ پڑھیں گے وقف کو لے کر کے. ایک آدمی جو اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ اس کی صحیح مصرف میں اس کا پیسہ خرچ ہو، وہ آدمی خود مالک بنا بیٹھا ہے. بہت سی جگہوں پر تو ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ مسجد کا اماؤنٹ بزنس کے لیے استعمال کیا جا رہا. اللہ حفاظت فرمائے. آج حکومت قانون لائی تو سب کے کام کھڑے ہوئے. کل اللہ کی عدالت میں اگر اللہ نے ذمہ داروں کو کھڑا کیا اور کہا میری ملکیت میں جو چیزیں مسلمانوں نے دان کی دی اس کا حساب دو، دے سکیں گے آپ؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، کہا یا رسول اللہ یہ مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے لوگ گھاس وغیرہ اپنے جانوروں کو کھلانے کے لیے لے رہے تھے، میں نے ایک رسی لی تھی اور اس کے بعد مال غنیمت تقسیم ہوا، مگر یہ رسی میں سب کا حصہ تھا. اب مجھے پتا چلا اور میں لے کر آیا ہوا، خدا را سب کے درمیان تقسیم کر دیجئے. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، کل قیامت کے دن یہ رسی لے کر کے آنا اور میں سفارش بھی نہیں کروں گا، تم جانو اور تمہارا خدا جانے. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم اور نازک معاملہ ہے. یہ اللہ گہروں کے ذریعے جب تھپڑ لگا رہا ہے وہ اس لیے لگا رہا ہے کہ خود ہماری طرف سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں. حیدرآباد میں ایک بہت بڑی مسجد ہے، نام آپ نے سنا ہوگا مکہ مسجد. اس مکہ مسجد کے اطراف میں 150 دکانیں مسجد کے ماتحت ہے. مہینے کا اس کا کرایہ 9,000 روپے ہے. وہ دکان استعمال کرنے والے اللہ کی ملکیت کو استعمال کر رہے ہیں اور کرایہ کچھ تو دیتے ہی نہیں ہے. 70% مسلمان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کرایہ دیتے نہیں، دیتے ہیں تو 20 روپے 25 روپے. کیا آج کے زمانے کا یہ ایک عام مسلمان جو اپنا مکان کرایہ پر دیتا ہے اتنا کرایہ بنتا ہے اس کا؟ تو اللہ کی ملکیت اتنی سستی ہے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو یہ وقف کی پراپرٹی جن کے کام آنے کے لیے دی گئی ہے ان کا حق ہم خود مار رہے ہیں. بروڈا کے اندر ایک بڑی مسجد ہے، جامع مسجد، بہت پرانی تاریخی مسجد ہے. 2 روپے کرایہ آج بھی ہے اور پھر بھی کرایہ داروں کا کتنے سالوں کا کرایہ باقی ہے. حتیٰ کہ اب تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جنہوں نے وقف کی پراپرٹی کو کرایے پر لے رکھا ہے وہ خود استعمال نہیں کرتے، سامنے والے کو بہت بڑی پگڑی وصول کر کے سامنے والے کو دیتے ہیں، اور مکان کا جو کرایہ ہوتا ہے دکان کا کرایہ سامنے والے سے پورا وصول کر رہے، پگڑی بھی وصول کر رہے، اور خود مسجد کو 5 روپے کرایہ ہے وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے. یہ کس کے اعمال خراب ہیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے جو فیصلے اترتے وہ ہمارے اعمال کے مطابق اترتے ہیں.
جو بھی فیصلے چاہے عدالت میں ہوتے ہوں مگر یہ ہمارے اعمال کے مطابق ہوتے ہیں. اس لیے بجائے اس کے کہ ہم کسی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے، خود اپنے اعمال کا ہم اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائے. اعمالکم امالکم، تمہارے حاکموں کی شکلیں اگر دیکھنی ہو تو پہلے تمہارے اعمال کی شکلیں دیکھ لو. یعنی جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے ہی حکام ہوں گے. ہمارے استاد سے بارہا اس کا تذکرہ ہوتا تھا کہ حضرت فرماتے تھے یہ تمہارے اعمال کی شکلیں ہیں دیکھو. خود تو روایت میں کہ اعمالکم امالکم، مطلب تمہارے اعمال کتنے بگڑ چکے ہیں کہ اللہ نے کیسے لوگوں کو مسلط کیا ہے. تو ہم سب کو اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اس کا دنیا میں پرسان حال نہیں ہے تو ہم اپنی ذاتی ملکیت کی طرح اس کا استعمال کریں. کل قیامت کے دن اس کی ایک ایک پائی پائی کا حساب دینا ہے. اس لیے انشاءاللہ اگر ہم اپنے اعمال میں سدھار لائیں گے انشاءاللہ فیصلوں میں احکامات میں خود اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں گے. یہ اس آیت کا خلاصہ ہے.